ماہ رمضان کے بارے میں ہمیں احادیث میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ میزبان بنتا ہے اور ہم اللہ کے مہمان بنتے ہیں۔ ہم جب کسی کے گھر مہمان کے طور پر جاتے ہیں تو اس کے لیے جو کچھ ممکن ہوتا ہے وہ ہمارے لیے مہیا کرتا ہے۔ ایک دسترخوان بچھاتا ہے، جو کچھ اس کے لیے ممکن ہوتا ہے وہ ہمارے لیے مہیا کرتا ہے۔ لیکن ظاہری طور پر اگر دیکھا جائے تو یہ کیسی مہمانی ہے پروردگار کی؟ یہ خدا کیسا میزبان بنا ہے کہ ہمیں حکم دے رہا ہے کہ تم لوگ دن بھر بھوکا رہو؟ تو اس سوال کے جواب میں اگر تھوڑا سا سوچا جائے تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اللہ نے انسان کو خلق کیا، اللہ نے انسان کو اس زمین پر اپنا خلیفہ بنایا۔ اللہ نے جب انسان کو خلق کیا تو ملائکہ کو کہا کہ تم آؤ اور اس انسان کو سجدہ کرو، یعنی انسان مسجود ملائکہ واقع ہوا ہے۔ اور جب شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کیا تو اللہ نے اس کو نکال دیا۔ اس کے بعد اللہ نے انسان کو جنت میں جگہ دی اور کہا کہ اس جنت میں جتنی بھی نعمتیں ہیں تم ان نعمتوں سے فائدہ حاصل کرو، لیکن شرط یہ ہے کہ تم ایک خاص درخت کے پاس مت جانا۔ بالآخر انسان اس درخت کے پاس جاتا ہے اور اس پھل کو کھاتا ہے، تو جب وہ پھل کھاتا ہے تو اس کا تعلق اس کے بدن کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ یعنی پہلے اس کا تعلق صرف اور صرف خدا کے ساتھ تھا، لیکن جیسے ہی اس نے اس پھل کو کھایا اس کا تعلق اس کے بدن کے ساتھ جڑ گیا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب ایک انسان کا تعلق اپنے بدن کے ساتھ جڑ جائے اور وہ کھانا کھائے تو اس کو نیند بھی آئے گی۔ یہ دو اہم چیزیں ہیں کہ جن کے ذریعے سے شیطان انسان پر حملہ کرتا ہے۔ اور احادیث میں یہ بھی دیکھنے کو ملا ہے کہ اس وقت جب انسان نے اس پھل کو کھایا تو شیطان بہت خوش ہوا، یعنی یہ کہ شیطان کو ایک راستہ مل گیا جس راستے کے ذریعے سے وہ انسان کو بہکائے گا۔ اب جب انسان نے اس پھل کو کھایا تو اللہ نے اس انسان کو جو کہ آسمانی تھا اس کو زمینی بنا دیا، یعنی اس کو زمین میں بھیج دیا۔ بالآخر انسان جب زمین میں آتا ہے اللہ کی طرف سے اللہ کا خلیفہ بن کر تو اس کو ایک پشیمانی ہوتی ہے، وہ اللہ سے توبہ کرتا ہے، اور اللہ رؤوف ہے، رحیم ہے۔ اس نے اس کی توبہ کو قبول کرنے کے لیے ایک دسترخوان بچھایا کہ جس دسترخوان کے ذریعے سے وہ اپنی اصل تک واپس آئے گا، یعنی جو پہلے وہ آسمانی تھا اور اس کے بعد وہ زمینی ہوا، ایک ایسا دسترخوان اللہ نے بچھایا کہ اس زمینی ہونے سے وہ آسمانی ہونے تک آئے گا۔ اس دسترخوان کا نام ماہ مبارک رمضان ہے، یعنی اس مہینے میں انسان کا جو تعلق ہے اپنے بدن کے ساتھ وہ اس تعلق کو کم کرے، کم کرے، کم کرے، اور جتنا اس کا تعلق اس کے بدن کے ساتھ کم ہوتا رہے گا اتنا اس کا تعلق اس کے خدا کے ساتھ بڑھتا جائے گا۔ اب اللہ نے یہ کہہ دیا کہ اگر تم اپنا تعلق اپنے بدن سے کم کرو گے تو تمہارا تعلق تمہارے خدا کے ساتھ نزدیک ہوتا رہے گا۔ اور اس تعلق کے لیے اللہ نے اس مہینے میں ایک ایسا وسیلہ ہمارے لیے فراہم کیا ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم آسانی سے اللہ کی طرف پہنچ سکتے ہیں، اور وہ وسیلہ قرآن ہے جس کو نازل ہی خداوند متعال نے اس ماہ مبارک رمضان میں کیا۔ اب اگر مجھے اپنا تعلق اپنے خدا کے ساتھ نزدیک کرنا ہے تو میرے لیے یہ مہینہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور اس مہینے میں جو کتاب خدا نے نازل کی ہے وہ میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ جس کتاب کو میں پکڑ کے اللہ کی طرف آسانی سے پہنچ سکتا ہوں۔